ایک ایسا فتنہ جو قیامت کے سب سے خطرناک علامتوں میں سے ایک ہے۔ کیا دجال اس وقت زندہ ہے؟ اگر ہاں تو کہاں ہے؟ کیا وہ واقعی کسی سمندر کے بیچ ایک دویپ پر قید ہے؟ کیا وہ آئی لینڈ پاکستان کے پاس موجود استولہ آئی لینڈ ہو سکتا ہے؟ اور کیا ہمارے پیارے نبی نے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا ہے؟ آج ہم جس حقیقت پر بات کریں گے وہ نہ تو کوئی کہانی ہے اور نہ ہی کوئی کلپنا۔ یہ سب کچھ ہمیں ملتا ہے حدیثوں سے اور ہمارے پیارے نبی کی زبان سے سنائی گئی سچی باتوں سے۔ یہ بات اس واقعے سے شروع ہوتی ہے جو ایک صحابی تمیم الداری رضی اللہ عنہ نے خود دیکھا اور پھر ہمارے پیارے آقا کو آ کر سنایا۔ تمیم الداری اور ان کے کچھ ساتھی ایک دن سمندر کے سفر پر نکلے، لیکن اچانک ایک زبردست طوفان آیا اور ان کا جہاز راستہ بھٹک گیا۔ پورے 1 مہینے تک وہ لوگ سمندر میں بھٹکتے رہے اور آخرکار ایک انجان آئی لینڈ پر جا پہنچے۔ وہ آئی لینڈ عجیب تھا، نہ وہاں کوئی آبادی تھی نہ کوئی جانور، لیکن تبھی انہیں ایک عجیب سی مخلوق ملی، پوری شریر پر بال ہی بال۔ نام تھا الجساسہ۔ اس نے کہا، ایک عبادت گاہ میں چلو، کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ جب تمیم اور ان کے ساتھی وہاں پہنچے تو جو نظارہ انہوں نے دیکھا وہ روح کانپ دینے والا تھا۔ ایک بے حد طاقتور انسان لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا، ہاتھ پاؤں گردن سب بھاری بیڑیوں سے بند۔ اس نے ان سے کچھ سوال پوچھے، بتاؤ تبریہ جھیل کا کیا حال ہے؟ کیا مکہ اور مدینہ میں کچھ نیا ہوا ہے؟ کیا کوئی نبی آیا ہے؟ تمیم نے جواب دیا، ہاں ایک نبی آئے ہیں جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور لوگ انہیں سچا مان رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس قیدی نے کہا، میں دجال ہوں، مجھے جلد آزادی مل جائے گی اور میں پوری دنیا میں فتنہ پھیلاؤں گا۔ جب تمیم الداری مدینہ واپس لوٹے تو انہوں نے یہ پورا واقعہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ پیارے آقا نے فرمایا، مجھے تمیم کی بات پسند آئی کیونکہ یہ میری بتائی ہوئی بات کی تصدیق کرتی ہے۔ یعنی جو انہوں نے دیکھا وہی ہمارے نبی پہلے ہی بتا چکے تھے۔ اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ دجال کسی آئی لینڈ میں قید ہے، لیکن کون سا آئی لینڈ؟ اسلامی علماء کا کہنا ہے کہ یہ آئی لینڈ مشرق یعنی پورب کی طرف ہے، جو آج کے حساب سے شام، سیریا یا یمن کے سمندروں میں ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ پاکستان کے پاس استولہ آئی لینڈ کو اس سے جوڑتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب تک دجال خود باہر نہ آئے اس کا ٹھکانہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ تھا وہ قصہ جو صحیح مسلم میں درج ہے اور جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصدیق کیا۔ ایک اندھیرے میں بند ودیشی قیدی جس نے خود کو دجال بتایا اور ایک دن پورے جہان میں پاؤں پھیلا سکتا ہے۔ حدیثوں میں دجال خاص روپ سے بتایا گیا ہے جیسے کہ وہ ایک آنکھ والا انسان ہوگا۔ اس کی آنکھ بیج کی طرح پھولی ہوئی ہوگی اور اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا نظر آئے گا، جس کے ہر مسلمان کو پڑھنے کی طاقت ملے گی۔ ہم اس حصے پر آتے ہیں جس نے انٹرنیٹ پر تہلکہ مچا دیا ہے، استولہ آئی لینڈ۔ یہ بنگلہ دیش کے پاس ایک چھوٹا، ویران اور رہسیمے آئی لینڈ ہے جسے لے کر کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہیں کہیں پر دجال کو قید کیا گیا ہے۔ لیکن سوال اٹھتا ہے، کیا اس بات کا کوئی ثبوت یا نشانی ملتی ہے؟ اب غور کرو، ایک آئی لینڈ سمندر کے بیچوں بیچ جہاں انسانوں کی پہنچ مشکل ہے اور وہاں کوئی عجیب مخلوق قید ہو، کیا یہ آساٹولہ ہو سکتا ہے؟ کچھ لوکل فشرمین مانتے ہیں کہ اس طرف کوئی منحوس سایہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد کچھ لوگ بیمار پڑ گئے یا غائب ہو گئے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ اتھارٹیز نے بھی آساٹولہ کو ایک طرح سے ریسٹرکٹڈ گھوشت کیا ہوا ہے۔ جب ہم حدیث کا بیان پڑھتے ہیں تو ہمیں کچھ کلوز ملتے ہیں۔ ٹاپو سمندر میں ہے، وہ جگہ سنسان اور ڈراونی ہے، وہاں تک پہنچنا مشکل ہے۔ وہاں کوئی قید میں ہے جو انسانی شکل میں ہے، لیکن بے حد خطرناک ان تمام کلوز سے آساٹولہ آئی لینڈ کو شک کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ دجال کی ایگزیکٹ لوکیشن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ہمیں حدیث کی روشنی میں زیادہ یقین کرنا چاہیے، نہ کہ صرف افواہوں پر۔ ہمارے پیار آقا نے جو جو نشانیاں بتائی تھیں دجال کے آنے سے پہلے کی،
वो आज की दुनिया में एक एक करके पूरी होती नजर आ रही हैं। फितने और जंगों का जमाना, इल्म का उठ जाना, शाम फलस्तीन सीरिया में हालत खराब होना, लोगों का इमारत बनाने में मुकाबला, एक दिन 1 साल के बराबर होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आना। दोस्तों, हमें डरना नहीं है बल्कि तैयार होना है। इल्म हासिल करो, कुरान और सुन्नत से जुड़ जाओ और हर वक्त ये दुआ करते रहो, ऐ अल्लाह हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। क्या आप पहले अस्तोला आइलैंड के बारे में जानते थे? और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और इस्लामिक मिस्ट्री वीडियो लाएं तो कमेंट में लिखें इस्लामिक वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए राज के साथ। तब तक याद रखो, हर राज के पीछे होती है एक हकीकत।